نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعنہ علیہ قوم آخرون فقد جاء ظلما وزورا فقالوا اساطیر الاولین نکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ وأصیلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ سامعین محترم، 18واں پارہ ہے اور سورہ الفرقان مکی صورت ہے۔ اس کی میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ کا قرآن اپنے بارے میں جو لوگ اس وقت باتیں کرتے تھے وہ بیان کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ لازوال ہے اس طرح قرآن بھی لازوال ہے۔ لیکن جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتر رہا تھا، جبریل وحی کی صورت میں قرآن لا رہے تھے، تو اس وقت مکہ کے بعض لوگوں نے، سرکردہ سرداروں نے تعصب کی بنیاد پر، دکھ اور حسد کی بنیاد پر ایسے باتیں کیں جو مضحکہ خیز ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ بڑی جھوٹی اور مضحکہ خیز باتیں کرتے تھے۔ کیا باتیں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کے ساتھ شام بھی گئے ہیں، وہاں سے کچھ لوگوں سے، عیسائیوں سے یا یہودیوں سے باتیں سیکھ لی ہیں۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ 3 غلام ہیں، عداس، یسار اور جبر، یہ تینوں آزاد کردہ غلام تھے اور تینوں عیسائی تھے۔ عجیب بات کرتے تھے کہ یہ جو عیسائی ہیں غلام آزاد کردہ غلام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی باتیں لکھاتے ہیں، کوئی بتا دیتے ہیں، صبح اٹھ کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ یہ اتنی بے سر و تاب باتیں تھیں کہ اللہ کے قرآن نے صرف اتنا کہا یہ جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ مکہ کے عام لوگوں نے بھی ان باتوں کو نہ مانا۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رات کے کسی وقت آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ ان کو بلاتے ہیں، وہ کچھ باتیں بتا دیتے ہیں
یہ بات چھپی رہ نہیں سکتی تھی، ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ جن کے غلام تھے وہ کافر تھے، آخر وہ اپنے غلاموں کو سزا دے کے ان سے پوچھ سکتے تھے کہ تم یہ کیا کرتے ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے تھے اور دل و جان سے فدا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، ان سے یہ بات کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ جو صحابہ کرام ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان سے یہ بات کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ قرآن کے بعد جہاں اپنے متعلق بات کرنا مطلب یہ ہے، یہ تعصب اور حسد ایسی بیماری ہے جو ہر زمانے میں ایک رکاوٹ بنتی رہی ہے حق کو تسلیم کرنے کے لیے۔ آج بھی لوگ نہیں کرتے تسلیم، اور اس زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے جو محض تعصب کی بنیاد پر، دکھ کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر یہ کہتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ وہ ممکن نہیں تھا کہ ان کا چھپنا اور اس طرح کی بات کو ظاہر نہ ہو، ممکن نہیں تھا۔ سامعین کرام، مکی زندگی میں کفار مکہ یہ بھی کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، عجیب حالات سے گزرا ہے ہمارا یہ دین اسلام، اور عجیب باتیں سنی پڑھنی ہے اس قرآن پاک کو۔ وہ اس طرح کرتے تھے، ان کا یہ مشورہ ہوتا تھا کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ خانہ کعبہ میں آپ تشریف لاتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شور مچاؤ، اور اتنا شور مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگ نہ سن سکیں۔ اس زمانے کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ دیکھو، قرآن کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، کلام کو، جو دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور جو اللہ کا کلام ہے، لاسوال ہے، اس کو کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ ایک سردار تھا کسی قبیلے کا، طفیل دوسی اس کا نام تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ وہ مکہ آیا، اس کی بڑی آؤ بخت کی گئی۔ مکہ کے سرداروں نے کہا کہ تم بھائی بڑے سردار ہو، سب کچھ سمجھتے ہو، اس طرح کرنا کہ یہاں ایک آدمی ہے، اس کی کلام میں بڑا تاثیر ہے، وہ جادو ہے، جادوگر کا ہے، تو تم اس طرح کرنا کہ طواف کر لو خانہ کعبے کا، لیکن اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو۔ جب روئی ٹھونسو گے تو تم اس کا کلام نہیں سنو گے، اس طرح تم اس کے جادو سے بچ جاؤ گے۔ تو خیر دوسری جو ان قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھنے والے ہیں، 3-4 دن اس طرح کرتے رہے۔ ایک دن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی، وہ کانوں میں روئی رکھنا بھول گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھ رہے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں، اس کلام میں اتنی حلاوت ہے، اس کلام میں اتنی ندرت ہے، اس کلام میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے، یہ تو کلام کمال کا ہے بھائی۔ انہوں نے سن لیا وہ کلام۔ جب سن چکے تو ان کے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ بے مثال کلام ہے،
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ جب آپ گھر میں پہنچے اس نے پیچھے سے آواز دی اور سلام کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کا کلام سنا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوئے، اسے کلمہ پڑھایا۔ پھر اس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم اپنے قبیلے میں جاؤ، جا کے اسی قرآن پاک کی تبلیغ کرو۔ تو مکی زندگی میں خاص طور پر بڑے بڑے عجیب واقعات صرف حسد اور دکھ کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر یہ قرآن فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ انسان جب تعصب سے اندھا ہو جاتا ہے تو حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حق بات وہی لوگ سنتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے، دل سلیم ہوتا ہے، اور وہ بات سن لیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ آج بھی ظلم ہو رہا ہے، صرف اس وقت کی بات نہیں تھی، صرف اس وقت کی بات نہیں تھی، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ یورپ کے ممالک میں کئی ایسے دانشور ہیں، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، جنہوں نے قرآن پاک کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، خلاف لکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ قتل و غارت، نعوذ باللہ، قتل و غارت کرنے والی کتاب ہے، اس پر پابندی ہونی چاہیے، اس سے تو امن ہی قائم نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں مشرف کے دور میں ایسا ہوا تھا، ہماری گورنمنٹ کو پریشر ڈالا گیا، اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں جہاد کی بات آتی ہے وہ سلیبس سے نکال دو۔ عجیب بات ہے۔ اب مشرف تو مسلمان ہی تھا، لیکن اس کے اندر دین موجود نہیں تھا۔ کوئی یہ کہتا یہ تو ہماری کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی۔ قرآن پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ قتل و غارت کی تلقین کرنے والی کتاب ہے، یہ جہاد پر ابھارتی ہے، لوگوں کو ابھارتی ہے کہ تم دوسروں کو مارو، یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ جس طرح کہ قرآن نے خود بیان کیا ہے نا اس زمانے کی بات، مضحکہ خیز اس لیے آج سے ہے کہ قرآن تو امن و سلامتی کی کتاب ہے۔ جو اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو زندہ کرنا، اس کا علاج کرنا، پوری انسانیت کو زندہ کرنا ہے، وہ یہ قتل و غارت کی تلقین کیسے کر سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بعض جو لبرل ہیں قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس میں لکھا کیا ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، مغرب سے مروبیت کا نتیجہ ہے۔ وہ ان جیسے کی بات سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باقی اس میں جہاد کی باتیں تو ہیں، جہاد کی باتیں ہیں، لیکن اس کو سمجھا غلط گیا ہے، اس کو پیش غلط کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے، جہاد ہے کیا، جہاد کیا ہے، یہ کب کہتا ہے کہ آدمی کو جو تمہارے راستے میں آتا ہے اس کو مارو، کب کہتا ہے؟ جہاد، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ذرا سمجھانے کے لیے۔ فرض کیجئے، ذرا میری بات کو غور سے سنیں، فرض کیجئے کہ ایک جگہ ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے، بھوکا اور پیاسا ہے۔
آدمیوں کو ایک گروہ بال بچے دار لوگ ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے بچے ساتھ ہیں، بیویاں ساتھ ہیں، بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بھوکا اور پیاسا ہے، ان کے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، یہ بھوکے بیچارے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے، ان کو ہم راشن پہنچا دیں، پانی پہنچا دیں تاکہ یہ موت سے بچ جائیں۔ اب وہ جو گروہ ان بھوکے اور پیاسوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کے پاس راشن لانا چاہتا ہے، ان کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے، تو راستے میں ایک ایسا گروہ آتا ہے جو ان کو منع کرتا ہے، نہ جاؤ ان کے پاس، نہ ان کو غذا دو، نہ ان کو پانی دو۔ تو جو گروہ پانی لا رہا ہے، غذا لا رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ ہی فیصلہ کریں۔ وہ یہ کرے گا کہ تم عجیب لوگ ہو، بڑے ظالم ہو، بڑے بیوقوف ہو، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ان کو ہٹائیں گے وہ، جو لوگ راشن لائے ہیں، پانی لائے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ ان کو اگر درمیان میں کوئی آ کے روکتا ہے تو وہ کیسے روکیں گے؟ نہیں روکیں گے۔ ان کا جی چاہے گا کہ ان کو ہم راستے سے ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، میں اگر یہ بات کہوں، یہ فیض کا چشمہ ہے، یہ زندگی بخش پیغام دیتا ہے۔ جب لوگوں تک زندگی بخش پیغام پہنچایا جائے اور بعض لوگ فتنہ کھڑا کر دیں کہ ہم اس پیغام کو نہیں پہنچانے دیں گے، ہم اس کو روکیں گے، تو کیا ان کو راستے سے ہٹانا عین انسانیت نہیں ہے؟ ان لوگوں کو راستے سے ہٹانا جو بلائی کا راستہ روکتے ہیں، سلامتی کا پیغام دینے والوں کو روکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جب یہ باہر حملہ کرتے تھے تو سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کرتے تھے کہ ہم آپ کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو قتل کریں، آپ کی عورتوں کو یونیاں بنا لیں اور مردوں کو غلام بنا لیں، نہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو نور ہمیں حاصل ہوا ہے، جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے، اس کائنات کا ایک مالک اور خالق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ ایک کتاب اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے، ہم آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا ہوا ہے بعض کا کہ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اگر آپ کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر ہی قائم رہیں گے، تو رہو، ٹھیک ہے، پھر ہماری حکومت کے نیچے آ جاؤ، اس کے زیر سایہ آ جاؤ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ وہ لوگ جو اس وقت حفاظت میں آتے تھے انہیں ذمہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں کچھ ٹیکس دے دیا کرو، سال کے بعد ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے، نہ ہماری بات مانتے ہو، صحیح بات ہم کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں مانتے، اور ذمہ ہونا، ہماری تعویل میں آنا، ہمارے زیر سایہ آنا بھی قبول نہیں ہے، تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ عین انصاف کے مطابق بات ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ادھر تلوار پکڑی اور چلے گئے اور جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیے، کبھی نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا ہے۔ اسلام اس وقت لڑائی کی اجازت دیتا ہے جب اس کا راستہ روکا جائے، جب اس
فیض کے چشمے کو عام کرنے سے روکا جائے، جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور آگے روکنے والے موجود ہو، اس وقت جہاد یہ فرض ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے۔ عقل مانتی ہے اس بات کو، عقل مانتی ہے اس بات کو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ مثلا ایک بیمار آدمی ہے جو صحیح راستہ نہیں تلاش کر سکتا، اللہ کو نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں لاتا، وہ بیمار ہے نا ذہنی طور پر۔ ہمارے خیال کے مطابق، ہمارا خیال کیا ہے؟ اس قرآن کے خیال کے مطابق وہ بیمار ہے، ذہنی بیمار ہے۔ کیا اس کا علاج کرنا غلط ہے؟ اگر کوئی اس کا علاج کرنے نہیں دیتا، روکتے ہیں راستے میں، منع کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ جنگ جو ہے یہ عین مردانگی ہے اور شجاعت ہے اور بہادری ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کو زوال آیا دنیا میں، مغربی اقوام چھا گئیں، تو انہوں نے اپنے طریقے سے جہاد کا ایک مطلب نکال لیا اور لوگوں کو بتایا یہ تو بڑی قتل و غارت کرنے والی کتاب ہے۔ کاش وہ یہ سمجھتے یہ قتل و غارت کرنے والی کتاب نہیں ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بے شمار نعمتیں دی، لیکن کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں ان پر احسان نہیں جتلایا۔ اگر نعمتوں کا آپ اظہار کریں تو آپ گن نہیں سکتے، ہم اپنی اس نعمتوں کا گن ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن جب قرآن عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب قرآن اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، اور کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اس رب ذوالجلال کے خیال کے مطابق، اس قرآن کے فلسفے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، آپ کے قلب عطر پر اس قرآن کا اترنا، یہ ایک احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ہم جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں سچی بات کرتا ہوں، گنہگار سا آدمی ہوں، سچی بات یہ کرتا ہوں کہ ہم بھی اس قرآن کے ساتھ کچھ صحیح انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں یہ ایک کتاب ہے، اتنا کہ ٹھیک ہے، اس کو غلاف پہ بند کر کے اوپر رکھ دیا، کبھی کبھی برکت کے لیے تلاوت کر لی، اس کو چوم لیا، یا یہ اس کا حق ادا ہوتا ہے؟ قرآن پاک تو وہ کتاب ہے جو دل و دماغ میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ہم سے مخاطب ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے وہ سارے آداب بتائے تھے کسی گھر جانے کے، چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں، یہ نظام زندگی ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے۔ ہمیں بتاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، کس طرح وقار کے ساتھ، گریس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے اس دنیا میں، اور جب ہماری دنیا سمجھ جائے گی اس طرح رہیں گے جس طرح جو قرآن کہتا ہے، تو ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آخرت نتیجہ ہے اس دنیا کے اعمال کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اگر ہم اس قرآن پاک کا عمل کرتے ہیں، اللہ کی
صرف دعا ہے کہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم عمل کریں. سارا نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو ہمت کرے نا عمل کرنے کی. دل و جان سے مانے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. دل و جان سے مانے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمارے والے کی ہے, بہت بڑی نعمت. میں سچی بات کر رہا ہوں, ہم قرآن سے بہت دور ہیں, بہت دور ہیں. ہمارے آج کل کے جو مسائل, پچھلے دفعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی, یہ کیا بات ہے. ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ مغرب میں ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ ان کے معاملات درست ہیں. معاملات تو ہمارا درست ہونا چاہیے تھے. ذرا آپ وجہ معلوم کریں گے, ذرا سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کے اسباب یہ ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو چھوڑ دیا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کرتے ہیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے. ہمسایہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, فرض کریں وہ آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ اس کی یہ باتیں برداشت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ میرے نبی کو حکم ہے کہ برداشت اس ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے. ہمسایہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. زندگی کے معاملات میں جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں کئی چیزوں سے واسطہ پیش آتا ہے. کچہری میں جائیں تو ججز سے اور وکلاء سے واسطہ پیش آتا ہے. بازار میں جائیں تو دکاندار سے واسطہ پیش آتا ہے. ہمیں قدم قدم پر جھوٹ سننا پڑتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے, سامعین کرام, میری بات سے آپ اتفاق کریں نہ کریں یہ آپ کا اپنا حق ہے, لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق, اور میرا خیال ہے آپ کو اتفاق کر ہی لینا چاہیے. ہم جب تک اس اللہ کے کلام کی طرف اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے, ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. آخر میں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. بس ہے یہ قرآن کیا کرے گا؟ کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کے یا ہمارے حق میں فیصلہ سفارش کرے گا, یا ہمارے خلاف کھڑا ہو کے ہمارے خلاف گواہی دے گا, یا ہمارے حق میں. یہ حدیث ہے ایک. قرآن کہے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے, لیکن یہ مجھے بڑے شوق سے پڑھتا بھی تھا, اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا, کچھ غلطیاں بھی کر دیتا تھا, لیکن بہرحال اس کا ذہن جو تھا نا, جس کا ذہن, اس میں یہ بات ضرور تھی کہ میں قرآن پر اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کروں. جس کا ذہن تھا, یا اللہ اس کو بخش دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کا قرآن سفارش کرتا ہے, اللہ کا کلام اللہ سے سفارش کر رہا ہے, تو کیا سفارش قبول نہیں ہوگی؟ اور اگر یہ قرآن کہے کھڑا ہو کے یا اللہ اس نے زندگی بھر کبھی کوشش نہیں کی اس بات کی, نہ میری طرف توجہ کی ہے, نہ میری بات کو مانا ہے, بس چوم کے پرے رکھ دیا ہے, نہ میری بات سنی ہے, نہ میرے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے, یا اللہ میں اس کی سفارش نہیں کروں گا, اس کے خلاف گواہی دوں گا. اب آپ ہی فرمائیں, جب اللہ کا قرآن اس طرح کی گواہی دے دے تو ہماری بچت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اس بات کی توفیق دے, اس بات کی کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے اس پر عمل کریں, اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو
تسلیم کریں، اس پر عمل کریں. وما علینا الا البلاغ.